نے فرمایا کہ بدترین برتن وہ پیٹ ہے جسے بھر لیا جائے. اپنے کھانے کا طریقہ بتایا. کفا بالمر لقیمات یقمن بہ صلبہ. آدمی کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. 2 مہینے جو آپ صرف 2 کھجوریں کھا کے 60 دن گزارتے تھے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا. رجے پیٹ نالی بندے مردن تے بیمار بھی ہوں دن. یہ جب تک بیکریاں قائم ہیں تمہاری کلینک چلتے رہیں گے. یہ سب آرٹیفیشل غذائیں ہیں. آپ ساری صبح کیا بریڈ کھا کے ناشتہ کر کے تو میں نے 2 سلائس کھائے تھے. وہ کتنی کھنڈ بھری ہوئی ہے کدی ویکھیا جائے. ہم سادہ توے کی روٹی کھا کے اور بریڈ کھا کے آتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی کہتا ہے جی نہیں میرا چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر فَأَمَّا إِذَا أَبَى. اگر وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ چند لقموں سے گزارا نہیں ہوتا فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ. 1/3 میدے میں کھانا ڈالو. وَثُلُثٌ لِلْمَاءِ. اور 1/3 پانی ڈالو. وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ. اور 1/3 خالی رکھو. بیمار نہیں ہوگے. تقدیر آ جائے تو الگ چیز ہے. بیماری نہیں آئی. کھانے کی وجہ سے بیماری نہیں آئی. اس میں کوئی کمی بیشی بھی غذا میں ہو جائے تو اگر یہ 3 حصے ہیں تو معدہ برداشت کر لے. میرا ایک دوست ہے بڑا اچھا ڈائٹیشن ہے دبئی میں، انڈین ہے، ڈاکٹر افتخار. میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی ڈائٹ چارٹ بنا دو. تو اس نے سارا مجھے لکھ کر دیا. کہا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. میں نے کہا پانی پینا تو حدیث میں آتا ہے. یہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی. کہنے لگا سوری مولانا صاحب، پانی ان کے لیے ہے جو سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، وہ پانی ضرور پئیں. لیکن جو میرے پاس لوگ آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، اندر پانی جامن دا راہ ہی کوئی نہیں آتا. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. زندگی کا کوئی گوشہ خوشہ نہیں جو آپ نے بیان نہیں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء. میں تمہیں کھلے روشن صاف سیدھے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا. اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے. رات بھی آتی ہے تو روشنی میں تبدیل ہو جاتی. ایسے آپ ہمیں زندگی عطا فرما کر گئے. تو بھوک رکھ کے کھانا. مقاقس نا مصر والا بادشاہ جس کو آپ نے دعوت دی تھی، اس نے آپ کو باندی بھی بھیجی تھی جن کا نام تھا ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے آخری عمر میں. اور ایک خچر بھیجا تھا جس کا نام تھا دلدل، مشہور ہے اس کا نام دلدل. اور ایک حکیم بھیجا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں بیمار ہوتے ہوں گے تو یہ میرا طبیب ہے علاج کرے گا. کہا نہیں اسے کو واپس چلا جائے، ہمارے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا چونکہ ہم میں سے کبھی کوئی پیٹ بھر کے کھاتا ہی نہیں ہے. تو بیمار وہ ہوتے ہیں جو یہاں تک کھا کے بیٹھے ہوں. جب ڈاکٹر کا اتنا پیٹ نکلا ہوا ہو تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے. تو پہلی 2 چیزیں ہو گئی جسم کے ساتھ کہ اپنے جسم کو چسکوں کے پیچھے برباد نہ کرو. سادہ غذا رکھو، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھاؤ. تو میں نے اسے کہا یار اللہ کا فضل ہے میں نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں. ساری زندگی گزر گئی، سارے بیماریوں نے بھی حملے کیے لیکن میری بد پرہیزی کا اس میں دخل نہیں ہے، اللہ کی تقدیر اس میں داخل ہے. وہ جب میرا اسٹینڈ پڑ رہا تھا تو ڈاکٹر شہریار صاحب ایسے دیکھیں اسکرین کو ایسے حیران ہو، ایسے ایسے کریں. تو ایک اور میرا دوست ساتھ بیٹھا تھا ڈاکٹر، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کی گل ہے؟ کہا اے نالیاں تو کھالے طرح ہیں
یہ بند کیوں ہو گئی؟ کہ ڈاکٹر شہریار کے الفاظ تھے. تو وہ ایک تقدیر ہے، وہ تو الگ چیز ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی. ہمارے نبی بھی بیمار ہوئے، اور آخری جو مرض الوفات ہے وہ تو 13 دن آپ کو رہا، سخت بخار، سخت بخار. اب پیالے میں پانی ہوتا تھا، بار بار پانی لے کر ماتھے پر لگاتے تھے، سر پہ لگاتے تھے بخار کی شدت کی وجہ سے. تو پہلا سٹیپ ہے کہ کھانا کیا ہے، وہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا.